وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات جمعات کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ کسی مرنے والے عزیز اور رشتہ دار کے ترکہ میں چھوڑے ہوئے مال میں جیسے مرد ورثاء کا حق ہے، اسی طرح عورت اگر کوئی وارث ہے تو ان عورتوں کا بھی اسی طرح حق فرض ہے۔ جو شریعت کے طے شدہ اصول کے مطابق ان کو ضرور دینا چاہیے، اور یہ وراثت کا قانون تو حقیقت میں آیا ہی عورت کو وراثت میں سے اس کا حصہ دلانے کے لیے ہے، اور یہ وراثت کے سارے احکام یہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کی زوجہ اور ان کی بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کی پاداش میں نبی کریم علیہ السلام سے سوال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے کہ جب حضرت سعد کے بھائیوں نے ان کے مال پر قبضہ کر کے ان کی بیوہ اور ان کی یتیم بچیوں کو مال سے محروم کر دیا تو وہ درخواست لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں وراثت کے احکام اتارے۔ اس کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے ان کا فیصلہ فرمایا، اور یہ بات بھی کتاب و سنت کے دلائل سے واضح کی تھی کہ یہ عورتوں پر کسی مرحلہ پر بھی ظلم نہیں ہے۔ قربت کے اعتبار سے کہ مرنے والے کا جتنا کوئی رشتہ دار قریبی ہوگا اس کو اتنا زیادہ حق دیا ہے اور دوسروں کو کم، یا پھر ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مرد کو زیادہ نہیں دے دیا اور کسی صورت میں عورت کو اس سے کم دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر قوانین کی طرح یہ وراثت کے قانون بھی عدل و انصاف کے عین مطابق ہیں، نہ مردوں پر ظلم نہ عورتوں پر ظلم، بلکہ یہ عورتوں پر ہونے والے ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے احکام آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کرنے سے قبل وصیت کے احکام ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ جب کسی کی موت کا وقت اس کو قریب معلوم ہونے لگے اور وہ صاحب مال ہو، اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے بارے میں وصیت اسے کرنی چاہیے، تو اس پر وصیت کرنا لازم ہے کہ وہ والدین اور قریبیوں کے لیے وصیت ضرور کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حقاً علی المتقین، یہ متقی پرہیزگار بندوں پر لازم اور فرض ہے۔ جب تک اللہ نے وراثت کے حقداروں کا حق بیان نہیں کیا تھا،
اس وقت تک یہ وصیت کرنا ہر مرد و عورت کے لیے فرض اور لازم تھا، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملہ کی اہمیت کو جانتے ہوئے از خود اس کی قرآن میں وضاحت فرما دی، بلکہ حقداروں کے حق کا تعین بھی خود فرما دیا کہ جب کوئی فوت ہوگا اس کے والدین اس کے ترکہ میں سے اتنے حصے کے، زوجہ اتنے کی، اولاد بیٹے بیٹیاں اتنے کی، بہن بھائی اتنے کی، سب کی تعیین فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام کے نزول کے بعد یہ وصیت کا حکم جو ہے اس کی فرضیت ساقط اور منسوخ ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی صاحب مال بھی وصیت نہ بھی کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن بعض معاملات میں نہ صرف اس کی رخصت ہے بلکہ اس کی اہمیت بھی ہے کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ وصیت کرنا ضروری ہو تو مرنے والے کو جب آخری لمحات معلوم ہوں، بلکہ اگر ایسی کنڈیشن نہ بھی ہو، وہ حالات کو بھانپتے ہوئے اسے شریعت نے وصیت کی جو جواز کا حق دیا ہے، جائز رکھا ہے، اسے یہ حق ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اور شرعی لحاظ سے وصیت کرنا جائز تو رکھا ہے، مگر دو طرح کی شرائط اس پر لاگو کر دی گئی ہیں۔ ایک تو صاحب مال کو مال کے 1/3 تک مخصوص کر دیا گیا کہ اب وصیت اگرچہ فرض نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس کے لیے شریعت نے حد بندی مقرر فرما دی کہ وہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا، جو کل اس کا مال ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 1 حصے جتنی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری شرعی لحاظ سے وصیت کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ جو ورثاء ہیں جن کو وراثت سے حصہ ملنا ہے، یہ وصیت ان کے علاوہ ہوگی، ان میں سے کسی کے حق میں نہیں ہوگی۔ شرعی لحاظ سے وصیت جائز ہے، تیسرے حصے تک کی ہو سکتی ہے، اور جو وارث نہیں ہے ان کے حق میں ہو سکتی ہے۔ جو آٹومیٹک وارث ہیں جن کو اللہ نے خود حصہ مقرر ان کا کر دیا ہے، ان کو اس کی وراثت میں سے، ترکے میں سے حصہ ملنا ہی ہے، مرنے والا ان میں سے کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تیسرے حصے سے زائد کی بھی وصیت نہیں کر سکتا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مرنے والے نے تو اپنے حساب سے جیسے بہتر جانا اس انداز میں وصیت کر دی، مگر ورثاء میں سے کوئی ڈنڈی مارتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی تحریف کرتا ہے، کوئی اپنے فائدے کے لیے اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا اضافہ یا کمی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو سنگین جرم قرار دیا کہ ایسا کرنے سے مال ان پر حلال نہیں بلکہ حرام ہی رہے گا۔ یہ سارا ملبہ یہ کام کرنے والوں پر، 2 نمبری کرنے والوں پر ہوگا۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی لا علمی اور جہالت کی بنا پر یا پھر جانتے بوجھتے کسی کے دنیاوی کسی فعل سے متاثر ہو کر مرنے والا کوئی ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ جو شرعی لحاظ سے درست نہیں، جیسے ثلث سے زائد کی وصیت کر دی، یا پھر کسی وارث کے حق میں وصیت کر دی، حالانکہ شرعی لحاظ سے یہ دونوں سے ان کو منع کیا گیا تھا، یا پھر کوئی غلط کام کی وصیت کر دی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما، کہ پھر وہ تو وصیت کر کے رخصت ہو گیا، مگر بعد والے لوگ دیکھتے ہیں اس سے تو وہ گناہ گار ہوگا، اس نے تو یہ غیر شرعی انداز اپنایا ہے، شریعت کی مخالفت ہے، یہ تو اس کے لیے بوال جان بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والوں کو اس میں اصلاح کی اجازت دی ہے کہ اگر اس میں اب تبدیلی کر لی جائے، اس کو شریعت کے مطابق ڈال لیا جائے، تو ایسا کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں، فلا اثم علیہ۔ تو گویا قرآن کریم کی ان آیات سورہ بقرہ کی 180 سے لے کر 182 تک یہ 3 آیات میں وصیت کا جو ذکر ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وراثت کے احکام کے بعد اب بھی وصیت جائز ہے، مگر اب مشروط ہے کہ ثلث سے زائد نہ ہو، اور جو ورثاء ہیں کسی وارث کے حق میں وصیت نہ ہو، پھر وہ وصیت جائز ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ، کہ کوئی انسان جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اسے وصیت کرنی چاہیے، یبیت لیلتین الا ووصیۃ مکتوبۃ عندہ، صحیح بخاری و مسلم کے الفاظ، کہ جس کو وصیت کرنی چاہیے کوئی ایسا معاملہ ہے، اسے زندگی میں جلد وصیت کر دینی چاہیے، 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس وصیت اس کی لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد فرماتی ہیں لم ابت لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک الا ووصیتی عندی، کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی نا کہ جو وصیت کے معاملات ہوں جس کے، اسے 2 راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے، اسے جو ہے وہ وصیت لکھوا لینی چاہیے، اس وقت سے ہر وقت میری وصیت میرے پاس ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔ وصیت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کہ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، آپ کے ساتھ کسی کا کوئی لین دین ہے، کوئی معاملہ ہے، وہ سارے معاملے کا آپ کو علم ہے۔ اب زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آپ احباب جانتے ہیں کہ جب کسی کا مقررہ وقت آتا ہے، کئی ایسے گھر سے بارات لے کر نکلتے ہیں کہ ان کی میت گھر پہنچتی ہے۔ یہی سیلاب کی صورتحال دیکھ لیں، زلزلے کی صورتحال دیکھ لیں کہ کیسے اپنے ہی ساتھ پکنک پہ پانی میں جو ہے وہ گھوتے کھاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند لمحوں پہلے جو ہنسی خوشی میں مصروف تھے، اچانک جو ہے وہ اس قسم کا سیلاب کا زلزلے کا معاملہ آتا ہے تو وہ ہم سے رخصت ہو جاتی ہے، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جس کے کچھ دنیاوی معاملات ایسے ہوتے ہیں، ان کو ایسی ریٹن فارم میں، اور ریٹن بھی ایسی جو قابل اعتماد ہو، تو ہمارے معاشرہ میں عام اسٹامپ کی بھی کوئی ویلیو نہیں، کم از کم 1200 والا اسٹامپ جو ہے وہ ویلڈ ہے، جو عدالت میں جس کی کوئی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، کسی سے لین دین کا ہے، یا پھر کسی کی کوئی امانت ہے، کسی کا مکان ہے، کسی کا پلاٹ ہے، آپ نے فروخت کر دیا ہے، مگر اس نے جو ہے وہ وقت کی مصروفیت یا پھر اتنا سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے نام منتقل نہیں کروایا، آپ ہی ریٹن میں کاغذات میں اس کے مالک ہیں، تو اب آپ کو جو ہے وہ مرنے سے پہلے یہ معاملہ جو ہے وہ ریٹن فارم میں رکھنا چاہیے کہ جب میری ملکیت نہیں ہے، میں نے جو ہے یہ فلاں کا یہ حق ہے اس کو دے دی ہے، میرے بعد میرے وراثاء کا یہ حق ہے کہ اس کے نام یہ انتقال کروائیں۔ اور اسی طرح وراثت کے معاملہ میں بھی، کیونکہ شریعت کا جو رول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربت کی بنا پر بعض کو حصہ دیا، بعض کو نہیں، تو اولاد میں سے جو آپ کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے، آپ ابھی زندہ ہیں،
آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے مرنے کے وقت آپ کی اولاد میں سے جو زندہ ہوگی وراثت صرف اس کو ملے گی۔ تو آپ کے جو بیٹے بیٹیاں جو آپ کی زندگی میں فوت ہو جاتی ہیں اور ان کی اولاد موجود ہے، تو شرعی لحاظ سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی آپ کے بعد وہ وراثت میں سے حقدار نہیں ہوں گے۔ جیسے عام جو ہے وہ معروف مسئلہ پوتے کی وراثت کا کہتے ہیں کہ اگر چچا یا تایا موجود ہوں پھر پوتے کو حصہ نہیں ملتا دادا کی وفات پر، تو اب دادا زندگی میں اپنے مال کے ثلث کی وصیت کر سکتا ہے پوتوں کے حق میں۔ ویسے بھی وہ زندگی میں بھی ان کو کوئی کاروبار، ان کو کوئی مکان، کوئی پلاٹ، جو چاہے وہ بااختیار ہے، وہ ان کے لیے یہ کام کر سکتا ہے، یا کم از کم یہ وصیت کا آپشن اس کو ضرور اپنانا چاہیے کہ اس کے پاس کل مال کے ثلث تک کی جو ہے وہ اختیار موجود ہے، وہ ان پوتوں کے یا ایسی بیٹی کے جو بیوہ ہے، متعلقہ ہے، اس کی اولاد ہے، اب وہ بے گھر باپ کے گھر میں باپ کے سہارے پہ بیٹھی ہے، زندگی میں جو ہے وہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ وارث نہیں، جو وارث نہیں اس کے حق میں جو ہے وہ شریعت نے اختیار دیا ہے ثلث مال کی، آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں یہ وصیت کا آپشن جو ہے وہ ضرور اپنانا چاہیے، تاکہ جو ہماری اولاد جو ہے وہ اگر ہماری زندگی میں فوت ہو جاتی ہے، کیونکہ وراثت کے جو ہے وہ چند شرائط ہیں، کچھ اصول اور قواعد و ضوابط ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وارث اس کو حصہ ملے گا جو میت کی موت کے وقت زندہ ہوگا۔ اب جو اس سے پہلے فوت ہو جائیں، حتیٰ کہ ایک ہی وقت میں اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا ہو، ایک موقع پر فوت ہو جائے اور دوسرا جو ہے وہ ہسپتال پہنچ کے فوت ہوتا ہے، جو چند لمحے چند منٹ پہلے فوت ہو جائے گا وہ بعد میں فوت ہونے والے کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ چند منٹ پہلے والا جو ہے اس کے مال میں سے چند منٹ بعد فوت ہونے والا اس کا اگر وارث ہے تو اس کو وراثت سے حصہ ملے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ شرط ہے کہ مرنے والے کے جو ورثاء اس کی موت کے وقت زندہ ہوں گے ان کو حصہ ملے گا، اور اسی طرح ان ورثاء کو ملے گا کہ جن کے بارے میں کوئی مانع موجود نہ ہو، یعنی کچھ چیزیں شرعی لحاظ سے ایسی ہیں کہ جو وارث کو وراثت سے محروم کر دیتی ہیں، جو شرعی لحاظ سے تین ہیں۔ ایک کفر، کہ اگر کوئی وارث ہے وہ غیر مسلم ہے، کوئی بیٹا ہے اسلام چھوڑ کر جو ہے وہ کوئی اور دین اختیار کیے ہوئے ہے، شرعی لحاظ سے مسلمان کی کافر کو، کافر کی مسلمان کو وراثت نہیں ملتی۔ اسی طرح کوئی وارث غلام ہے، اب غلام تو خود کسی کا مال ہوتا ہے، تو آزاد کی وراثت غلام کو نہیں ملتی۔ اسی طرح ہے تو وارث تھا، وارث ملنا تھا، مگر جان کے تحفظ کے لیے شریعت نے یہ کڑی جو ہے وہ کڑا فیصلہ جو ہے وہ رکھا ہے کہ اگر وارث ہی اس کو قتل کر دے، قاتل ہی وارث ہو، تو شرعی لحاظ سے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وراثت لینے کے لیے ہم اپنے جو ہے وہ والدین کو قتل کرنے سے گریز نہ کرتے۔ تو اللہ نے یہ باب باندھ دیا ہے، راستہ روک دیا ہے کہ اگر کوئی بیٹا باپ سے مال حاصل کرنے کے لیے باپ کو قتل کر بیٹھے گا، وراثت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو یہ موانع ہیں تینوں، وارث کافر ہو، وارث غلام ہو، یا وارث جو ہے وہ میت کو اسی نے قتل کیا ہو تو وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح وراثت کے اسباب میں بھی نسب، نکاح اور ولا ہے، اور اس میں یہ معاملہ بھی سنتے جائیے کہ یہ والد الزنا جو ہوتا ہے وہ بھی وارث نہیں بنتا کیونکہ نسب ثابت نہیں۔ اسی طرح منہ بولا بیٹا یا بیٹی، کوئی بھی آپ بچہ جو ہے وہ اس کو گود لیتے ہیں، وہ آپ کی اولاد نہیں ہے، اس کے حق میں وصیت جائز ہے، ثلث تک آپ اس کے حق میں وصیت کر دیں، مگر اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح یہ ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھے، اس کی ولدیت بھی والد کی طرف اس کی نسبت رہے گی۔ ویسے بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، وہ پیار سے آپ کو ابو کہہ لے تو کوئی حرج نہیں، مگر ریٹن فارم میں، سکول میں، یا پھر اس کے جو ہے وہ بے فارم میں، ہر جگہ ساری زندگی
آپ نے اپنے کسی عزیز سے، بہن سے، بھائی سے کوئی بچہ لیا ہے گود، تو اس کی ولدیت جو اصل والد ہے وہی رہے گا، اسی نام سے پکارا جائے گا، اور وہ وارث اپنے اصلی والد کا ہوگا، وہ جس نے گود لیا ہے اس کا وارث نہیں ہوتا، اور اس سے آپ جو ہے اس کے لیے ثلث کی وصیت جو ہے یہ جائز ہے، وصیت آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ وصیت کے حکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ان 3 آیات میں یہ بیان کیے ہیں۔ تو اگر کسی کے کوئی ایسے معاملات ہیں کہ اسے وصیت کی ضرورت ہے تو اسے وصیت لکھوا کے ضرور اپنے پاس جو ہے وہ رکھنی چاہیے، تاکہ اس کے بعد کوئی اپنے حق سے جو ہے وہ محروم نہ ہو جائے، کیونکہ بعد والے ورثاء وہ مال بانٹ لیں گے مگر وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید اب بعد میں جو تقاضا کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے زندگی میں ایسا معاملہ کیوں نہیں کیا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سستی کرتے ہیں، کہ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ آپ نے کوئی چیز بیچ دی، کوئی گاڑی بیچی ہے، موٹر سائیکل بیچا، کوئی پلاٹ، کوئی مکان بیچ دیا، مگر وہ ابھی آپ کے نام پہ، اس نے اپنے نام پہ منتقل نہیں کروایا۔ اب آپ شرعی لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ باپ کا مال نہیں ہے، مگر آپ قاعدے قانون کے اعتبار سے اگر چاہیں گے تو عدالت جو ہے اس کو وراثت کے ترکہ میں شمار کر کے، کیونکہ باپ کے نام پہ انتقال رجسٹری ہے، اولاد کو بانٹ دے گی۔ تو اس کے لیے والد کو ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی اگر سچویشن ہے تو وہ وصیت کر جائے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، کیونکہ جو حقیقی اس کا مال ہوگا وہی ترکہ ہوگا، وہی جو ہے وہ وصیت کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنے کے بعد، اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد جو ہے اس کا مال تقسیم ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے حکام جو بیان کیے ہیں، اس میں مما ترکا، ما ترکا، ما ترکنا، مما ترکنا، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ترکہ یا وراثت کے جو رول ہے یہ اسی مال پہ صادر آئیں گے کہ جب کسی کا انتقال ہوگا جو اس کا مال بچے گا وہ ترکہ ہوگا، وہ وراثت کے ان قوانین کے مطابق بٹے گا۔ اگر انسان زندہ ہے، زندگی میں اپنا مال تقسیم کرے گا، وراثت کے اصولوں پر تقسیم نہیں ہوگا، وہ اولاد میں عدل و انصاف کے مطابق، برابری کے اصول کے مطابق سب کو برابر دیا جائے گا، یا اگر کسی کو زیادہ ضرورت ہے باقی ورثاء کو اس پہ راضی خوشی کے ساتھ اگر اجازت دیں گے تو تب ایسا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ وراثت بنتی ہی تب ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اور جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے اس وقت اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ترکہ ہے، اس کو جو ہے وہ وراثت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کیا چلتا ہے کہ ہم فوراً چونکہ غمزدہ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو جو ہے وہ 2 دن ہوئے ہیں، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، باپ کو فوت ہوئی، ابھی ہم جو ہے یہ بٹوارا شروع کر دیں۔ تو اگر ایسا نہیں بھی کر سکتے، شرعی تقاضا یہ ہے کہ کم از کم مرنے والے کے ترکے کا تعین ضرور کر لیں۔ یاد رکھیے جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے ترکہ میں شامل ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ اس میں مرد ورثاء کا بھی حصہ ہے، عورت ورثاء کا بھی حصہ ہے، اور فرمایا مما قل منہ او کثر، وہ مال کم ہے یا زیادہ ہے، یہ نہیں کہ ہے کیا بانٹیں، بھی تھوڑا ہے یا زیادہ، اس کے بدن پہ جو لباس ہے، جو اس کی جیب میں رقم ہے، جو اس کے ہاتھ میں گھڑی ہے، جو موبائل، جو گاڑی، جو موٹر سائیکل، جو اس کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد ہے جن کا وہ مالک ہے، اگرچہ اس کے نام پہ ابھی انتقال نہیں مگر وہ خرید چکا ہے، اس کے نام پہ ابھی منتقل ہونا باقی ہے، اس کا یہ کل مال جو ہے یہ ترکہ ہے۔ اور اس میں چھوٹی سی چیز بھی سب ورثاء کی رضامندی کے بغیر کوئی وارث نہیں لے سکتا۔ اب مرنے والے کی گاڑی تھی، اب ایک کو ڈرائیونگ آتی ہے، گاڑی وہ سنبھال گیا، اب کاروبار 2 سنبھال رہے تھے، اب وہ بانٹتی نہیں ہے، کوئی تعین نہیں کے پاس رہتا ہے، گھر میں جو رہائش پذیر ہیں سال ہاں سال وہی رہائش پذیر ہیں۔ یاد رکھیے مرنے والے کا مرتے وقت جو کچھ ہے وہ سب کا سب ترکہ ہے، کوئی ایک وارث دوسروں کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی معمولی سی چیز، کوئی سگریٹ کی ڈبی ہے، کوئی نسوار ہے، باقی ورثاء استعمال نہیں بھی کرتے،
صرف ایک وارث سگریٹ پیتا ہے، وہ بقیہ سگریٹ سب کی رضامندی کے ساتھ وہ لے سکتا ہے کہ یار آپ تو پیتے نہیں، میں پیتا ہوں، چلو میں استعمال کر لوں۔ سب اس کی اولاد جتنے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں سب اجازت دیں گے کہ ہاں بھائی یہ آپ لے لیں، سب رضامند ہوں گے، وہ چیز ایک استعمال کر سکتا ہے۔ اگر سب متفق نہیں، اسی وقت بانٹ بھی نہیں سکتے، تو ان کا تعین ضرور کر لیں، تحریر ضرور کر لیں کہ والد کی، دادے کی، نانے کی، یا اس فوت ہونے والے یا جو بھی میت ہے، جب وہ فوت ہوا اس کے پاس تھا کیا کچھ۔ ہم 20 سال بانٹتے نہیں، وہ جب سب کچھ کھا پی جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یار یہ 3 مرلے کا مولوی صاحب مکان ہے، یہ بہن بھائیوں میں بتاؤ کتنا حصہ آئے گا۔ حالانکہ قرآن بانٹنے والوں کو کیا کہتا ہے؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ جناب آپ کے پاس جب کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا وراثت کا، تو یاد رکھنا ہے کہ وراثت فوراً ورثاء کو نہیں ملتی۔ ورثاء کو وراثت ملنے سے پہلے قرآن نے 3 کام، 2 قرآن نے، ایک شرعی لحاظ سے 3 کام پہلے میت کے لیے لازم ہے، اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ ترکہ ہے جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے شرعی لحاظ سے مرنے والے کے مال میں سے اس کی تجہیز، تکفین، اس پر جو خرچ آتا ہے، ہاں اگر کوئی عزیز رشتہ دار از خود خوشی کے ساتھ خود یہ خرچہ کرنا چاہے خرچ کرے، اگر کوئی نہیں کرتا تو ترکہ تقسیمی ہوگا۔ سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا، اس کے جو ہے وہ اگر ہسپتال میں رہا ہے اس کا وہ ہسپتال کا بل، اس کی ایمبولینس کا خرچہ، جو سارا تجہیز و تکفین پہ جو بھی جائز خرچ ہے وہ اس کے مال میں سے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد قرآن کے اصول کے مطابق دوسرے نمبر پر وصیت اور تیسرے پر قرض ہے۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے دوسرے نمبر پر قرض اور تیسرے نمبر پر وصیت رکھی ہے۔ تو لہٰذا شرعی لحاظ سے پہلے نمبر پر اس کے کفن دفن کے اخراجات اس کے مال میں سے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس مرنے والے کے ذمے جو قرض ہے پہلے اس کے مال میں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا، کہ اس کے مال میں سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، اگر ثلث تک 1/3 تک وصیت ہے تو اس کے مال میں سے پہلے وہ وصیت پوری کی جائے گی۔ اور وصیت کے احکام آپ نے سن لیے، ثلث سے زائد نہ ہو، کسی وارث کے حق میں نہ ہو، غیر وارث کے لیے ہو، ثلث ہو تو یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ قرض کی ادائیگی کے بعد اس کی وصیت اس کے مال میں سے پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد جو مال بچے گا اب وہ ورثاء میں ویسے تقسیم ہوگا جیسے قرآن و حدیث میں جو حصص جس اعتبار سے ورثاء کو دیے گئے ہیں ان کے مطابق۔ پہلے اصحاب الفروض کو، اصحاب الفروض سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن کا حق خود اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ ان کو اتنا، ان کو اگر اولاد ہو تو باپ کو اتنا، شوہر کو اتنا، اولاد نہ ہو تو بیوی کو اتنا۔ یہ سارے جو اصحاب الفروض ہیں پہلے اس کے کل ترکے میں سے اتنا حصہ ان کو دے کے باقی جو عصبات بچتی ہیں وہ سب سے قریبی جو مرد ہوتا ہے شریعت کے رول کے مطابق اس کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال خلاصت یہ ہے کہ جب بھی کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا تعین کر لیں، سارے ورثاء کی رضامندی کے بعد اس کو استعمال کریں، اور فوراً اگر نہیں بھی بانٹتے اس وقت اس مال کا تعین کر لیں، پھر آہستہ آہستہ جیسے حالات سازگار ہوں، جس نے جو چیز رکھنی ہو باقیوں کو اس کا جو ہے وہ معاوضہ دے دے، جو اس کی بہترین صورت ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے اور یہ خون سفید ہونے والی بات تب شروع ہوتی ہے کہ مرتے وقت جو اس نے مال چھوڑا وہ اس وقت جو ہے وہ چند ہزار کا تھا، ہم وہ اس وقت بانٹتے نہیں، اب وہ لاکھوں میں اور لاکھوں والا اب کروڑوں میں پہنچ چکا ہے، اب بانٹتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو یا تو اس وقت تعین کر کے فیصلہ کر لیں، ایک کہہ دے کہ یہ ابو کا مکان ہے، یہ ہم سب اس میں وارث ہیں، اس کی اب اتنی ویلیو ہے تو سب کا اتنا بنتا ہے، جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، ٹھیک ہے ابھی رہتے رہو، حالات سازگار ہوتے ہیں، بہنوں کو اس میں سے حصہ دو، بھائیوں کو اس میں سے حصہ دو۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مشترکہ مکان ہے، 2 اس میں رہائش پذیر ہیں، باقی جو ہے وہ 2 اس میں رہائش نہیں رکھے ہوئے، تو وہ جو اس کا مناسب کرایہ بنتا ہے وہ ان کو جو 4 حصوں کے جو کرایہ ہے 2 وہ رہ رہے ہیں، باقی 2 کا جتنا بنتا ہے ان کو کرایہ دیں جب تک وہ تقسیم نہیں ہوتا، ورنہ جو ان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ یہ شرعی معاملہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں جو بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وراثت سمیت ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔